بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. بجٹ پہ بات بھی اسی اس میں کرتا جاؤں گا. میں ایک بات کی تھوڑی وضاحت کر لوں جو جان صاحب نے کی. یقیناً جناب اسپیکر اس تجویز کو ہم انتہائی خطرناک تجویز سمجھتے ہیں. تو یعنی ایک ایسا علاقہ جو اس ملک میں پچھلے 60-70 سال سے پستا ہوا چلا آ رہا ہے, کس کس ناموں سے یہاں کے لوگوں نے درپدریاں اٹھائی, کس کس ناموں سے یہ لوگ درپدر ہو گئے, اور آج بھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے. آج بھی اس ملک میں ہمارے لیے ایک قانون ہے, ان کے لیے دوسرا قانون ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ان کے 2 مینیز ہے وہ بند ہے, اس کے لیے پروڈکشن آرڈر نہیں, جبکہ دوسری طرف جو بند ہمارے ایم این ایز ہے, پارلیمنٹیرینز ہیں, اس کے لیے پروڈکشن آرڈر ہے. یہ بہت ساری سلسلے اگر اس میں جاؤں, آج بھی وہاں پہ کرفیو جیسا کرفیو ہے, بلکہ سما نہیں ہے, کرفیو ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم کیوں اس کے علاقے کی ڈیولپمنٹ کا ایک نقطہ جو ابھی سامنے آیا ہے, جو اس کے منتخب نمائندوں نے پیش کیا ہے, تاکہ یہ پچھلے 60-70 سال کی محرومیاں وہاں پہ ایک حد تک ختم ہو جائے. پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. ایک علاقہ جو 70 سال سے تباہ ہوتا چلا آ رہا ہے, تو اس کو آپ 16 کے بجائے 24 ایم پی ایس سے اس کا تو آپ ازالہ نہیں کر سکتے ہو, یا اس کے 8 ایم این ایس کو آپ بڑھا کے 16 تک لے جائے اور آپ کہہ دیں کہ یہاں اس کی محرومی جو ہے ختم ہو جائے گی. تو یقیناً بلوچستان کے لیے میرے خیال میں یہ ان کے ماتھے پہ ایک داغ رہے گا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس بل سے اس طرح سے جوڑا کہ اگر فاٹا کے لیے, پشتونخوا کے لیے ان کی سیٹیں بڑھائی جائے گی, اور ہم اس میں ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک ہمارے بڑھائی نہ جائے. بے شک اس کے بعد ہم پورا بلوچستان یہاں سے قرارداد کیوں نہ پاس کر دیں کہ بلوچستان بھی احساس محرومی کا شکار ہے, بلوچستان کے بھی مسئلے مسائل دوسروں کے بنسبت بہت زیادہ ہے. ایک متفقہ قرارداد جو اس ایوان سے ہو, جس میں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی زیادہ کرنے کی سفارش ہو, جس میں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی زیادہ کرنے کی سفارش. کیونکہ ہم دیکھ رہے جناب اسپیکر, انتخابات کا اعلان ہوا ہے, انتخابات ہونے نہیں دیے جا رہے. کبھی امن و امان کے حوالے سے 20 دن پیچھے لے جاتے ہیں, کبھی کس نام سے پیچھے لے جاتے ہیں, اور ابھی ایک بل جو متفقہ طور پہ نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہوا ہے, آج سینٹ میں اس کو پاس ہونے نہیں دیا جا رہا. اس گیم کو ہم سمجھتے ہیں کم از کم اتنا سیدھا سادہ اور آسان سا مسئلہ نہیں ہے جس طرح جمالی صاحب نے بیان کیا. تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ماتھے پہ داغ رہے گا اگر ہم نے اس در پدر علاقے کے ساتھ اپنے اس طرح کے سوال کو نتی کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی. دوسری بات جناب اسپیکر, بجٹ کے حوالے سے یقیناً ہم انسان ہیں. میں پھر آپ میرے بات کر لیں جمالی صاحب. داغ رہے گا جمالی صاحب, یہ داغ رہے گا, یہ ایک سونپا گیا کام ہے. تو نیشنل اس کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے تو آپ نے بات نہیں کی, جبکہ اس کے تھوڑے بہت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو جناب اسپیکر, جہاں تک بجٹ کی بات ہے, یقیناً یہاں پہ بجٹ پہ ہمارے اپوزیشن کے ساتھی بات کریں گے, جس طرح ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ہم پوسٹ مارٹم کریں گے. میں ایک مختصر سے الفاظ میں کچھ مثالیں دوں گا. میں ابھی بھی کہتا ہوں, میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے حکومت نے 60 کروڑ روپے کا ایک اسکیم پشین کے لیے گریڈ اسٹیشن کے حوالے سے رکھا ہے, جو پورا پشین اپوزیشن کے حلقوں میں سے ہے. لیکن پچھلے 5 سال جناب اسپیکر, یہ زمر خان بیٹے ہیں, میرے خیال میں 5 سال میں اس کو 20 کروڑ روپے نہیں دیے گئے ہوں گے. اور اسی طرح پچھلے 5 سال میں اس وقت کے جمعیت علماء اسلام کے ایم پی ایس جو 7-8 یا جتنے بھی ہمارے اس وقت کے اپوزیشن کے ارکان تھے, سب کو ملا کے میرے خیال میں ہمارے اس وقت کے پشین کا اس کو بجٹ نہیں ملا ہوگا. یقیناً پھر بھی کوتاہیاں ہوں گی, پھر بھی مسئلے مسائل ہوں گے, لیکن اس بجٹ میں جو روزگار کے ذرائع رکھے گئے, کم از کم ہمارے اپوزیشن کے ساتھی حکومت کو اس بات پر اپریشیٹ کر دے
کہ پچھلے 5 سالوں میں روزگار کے اتنے ذرائع نہیں رکھے گئے جو اس ایک بجٹ میں رکھے گئے. جناب اسپیکر، میں ایک بات کہوں، میں یہ بات اکثر و بیشتر جب کرتا ہوں تو ہمارے کچھ دوست اس کو کسی اور زاویے میں لے جاتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج کے اس 19 تاریخ کے بجٹ سیشن سے لے کے آج تک جتنا رونا روتے ہم نے اپوزیشن کو دیکھا ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ثنا بھائی، اس کے مقابلے میں اگر 10% بھی آپ وفاق میں اتنا شور مچا لیتے تو شاید ہم بلوچستان کو اس بجٹ سے دگنا بجٹ بھی لا کے دے دیتے. میں یہ بات بالکل کہتا ہوں کیونکہ آپ کے ایک معمولی سی قلیل سی قوت اور طاقت کے وہ محتاج ہے. اس محتاجی کے بنیاد پر آپ اتنا کچھ بلوچستان لا سکتے تھے کہ یعنی بلوچ بیلٹ تو کیا پشتون بیلٹ بھی آپ اپنا گرویدہ بنا سکتے تھے. لیکن یہ شاید ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ جب ہم اپوزیشن میں ہوں گے تو ہم نے خواہ مخواہ چیر پاڑ کرنی ہے، ہم نے خواہ مخواہ کاغذوں کو پاڑ دینا ہے. ہماری جی میں مختصر سی بات کرتا ہوں، پھر آپ اس کے بعد بے شک بات کر لیں. میں خدا گواہ کہ میں اب حکومت کی بنیاد پہ بات نہیں کہوں گا جناب اسپیکر. جو میں اچھا سمجھتا ہوں، جس کو میں اس صوبے کے لیے اچھائی سمجھتا ہوں، میں وہ بات کہوں گا. میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ بجٹ انسانوں کا بنایا ہوا بجٹ ہے. یہ میزانیہ انسانیوں کا دیا گیا میزانیہ ہے. یہ توبہ نعوذ باللہ پروردگار کا نہیں ہے. اس میں کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی کہیں پہ. لیکن ایک بات جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح واشک کے ہمارے دوست نے اس دن بھی بات کی، یعنی آج ضیاء بھائی نے کہا، میں نے خود نہیں پڑھا ہے، یعنی 50 کروڑ روپے تک اس رونا روتے ہوئے ایم پی اے کے حلقے میں بھی گئے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. جس طرح میں نے مثال دی کہ یہ زمر خان اور جمعیت علماء اسلام کے پچھلے حکومت کے جو 10-11 ایم پی ایس تھے، ان سب کا آپ میری بات بالکل بات کر لیں.